مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چلتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جھلکیاں دکھانے کے لیے۔ جھلکیوں سے آپ کو اندازہ ہوگا آج سلسلے میں ہم کیا کیا تیار کر کے آپ کے لیے لائے ہیں۔ ایسے زیر سرکار ہیں وہ حسین ہمارے ہیں، فقط نسبت کا جیسا ہوں، اے خدا میرے عطار کو شادر شونر مدینہ امر پرانر مدینہ۔ دکھے گا نا کسی کو اپنے دکھ تو بتائے گا کہ یار یہ ادھر پھنس گیا ہوں میں، کوئی اور نوکری ملے نا تو جان چھوٹ جائے۔ شوکت اتاری بھائی جی محرابی دھوبی برادری سے جی ہاں۔ حضور یاد آئے فراق مدینہ میں۔ اب باری ہے پشاور والوں کی، دونوں ٹیمیں صرف صحیح کہیں گے اور غلط کہیں گے۔ میری ایک پریکٹس رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک بجٹ سے گھر چلاتا ہے۔ ایک طرز ان کو سنائیں گے اور اب اس سے پہچاننا یہ کلام کون سا ہے۔ لے دل کس کو سونا۔ یہ کھانا وغیرہ آپ بڑا اچھا پکاتے تو یہ کہاں سے سیکھا؟ تلاش کیجئے موزمبک دنیا میں کہاں ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے 4000 سے زائد مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگے۔ اچھا، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ، مدینے سے بلاوا، مرحبا مرحبا سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔ قرآن پاک نے یوں تو کئی ایک باتیں ذکر فرمائی نیکی کی دعوت دینے کے تعلق سے۔ رحمت بھاولپور کے اسلامی بھائی آئیں گے، کوئی بھی باکس کھولیں گے۔ پوچھنا یہ تھا، حسنین بھائی کیمرہ مین ہیں، مدنی لباس میں تھے۔ کہ میں کعبہ دیکھوں۔ ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق ابتدا میں آپ کو بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں۔ آج ہم چونکہ اب تو اس وقت کراچی میں بھی سردی ہے سید صاحب، مطلب آ گئی، اور آپ پنجاب میں بھی ٹھنڈ ہے اور آپ نے اس کے لیے تیاری وغیرہ کر لی۔ ہمارا بحریہ ٹاؤن میں پروگرام تھا تو اس میں بھی کچھ پتہ چل رہا تھا کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا، رات کافی لیٹ ہو گیا تھا پروگرام، تو اس کے بعد پھر نگرانی شورا نے بھی کرم فرمایا تھا ماشاءاللہ۔ ہم اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کس طرح کی تیاری کر کے جانا ہے۔ جی جی۔ پھر الحمدللہ وہاں سے بھی اسلامی میں رابطے میں، تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی یہاں پر موسم کیسا ہے اور اب آپ نے آنا ہے، تو پھر نہیں ہم نے بھی نگرانی شورا کی آپ پر بھی جو شفقت ہے وہ دیکھی۔ وہ کیا 2 چیزیں ملی تھی، کیا 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 دیا، کیا تحفے کیا دے رہے تھے؟ تسبیح شریف دے رہے تھے، 2 تسبیحات تھیں، اور یہ امیر علیہ سنت کی تربیت ہے۔ اعلیٰ حضرت سے امیر علیہ سنت نے سنا کہ سعادت کرم کو اعلیٰ حضرت 2 دیتے تھے، پھر امیر علیہ سنت سے نگرانی شورا نے سنا تو انہوں نے بھی 2 عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چلیں جی، آپ کو جو ہے وہ حمزہ کا کارٹون جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور وہ سردیوں کے حوالے سے ہے، اور سردیوں میں اس میں احتیاطی بھی بیان کیے بچوں کے لیے، کچھ پویم ٹائپ کا بھی جو ہے وہ اپنا اس میں تڑکا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ حمزہ 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 کیا بات ہے۔ الحمد
للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. پیارے بچوں، او اف یا اللہ کرم، اس وقت ہمارے کمرے میں ٹھنڈک ہو چکی ہے کیونکہ ہمارا ہیٹر بند ہے. اور ہاں، ہیٹر سے یاد آیا، سردیوں میں ہم ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں. اس میں کی گئی بے احتیاطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ہیٹر کھیلنے کی چیز نہیں. ہیٹر کے قریب کبھی کاغذ، کپڑا، کھلونا نہ رکھیں، یہ فوراً جل سکتے ہیں. ہیٹر کو چلتا چھوڑ دینا مناسب نہیں، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. پیارے بچوں، ہیٹر سے دور رہیے. کمرہ بند کر کے زیادہ دیر ہیٹر چلانا خطرناک ہے. ہوا آنے دیں. سونے سے پہلے ہیٹر ضرور بند کریں تاکہ نیند بھی محفوظ ہو اور جان بھی. چھوٹے بہن بھائی کو کبھی ہیٹر کے قریب اکیلا نہ چھوڑیں. ہیٹر کو آن یا آف کرنے کے لیے ہمیشہ بڑوں کو کہیں. خود ہاتھ نہ لگائیں. ہیٹر کے قریب گیلا کپڑا یا جوتے خشک کرنا حادثے کو دعوت دینا ہے. پیارے بچوں، سردیوں میں ہیٹر کی گرمی مددگار تو ہے مگر لاپرواہی خطرہ بن سکتی ہے. میں تو یہی کہوں گا، احتیاط کریں اور اپنی حفاظت خود کیجیے. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ٹھنڈے موسم میں لے چلیں گے ڈرائی فروٹ سٹی میں. وہاں کیا کیا ہے یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا. پیارے دوستو، جانا کہیں نہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آج ہم آپ کو ٹرین کی سیر بھی کروائیں گے اور ڈرائی فروٹ سٹی میں آپ کو مزے مزے کے ڈرائی فروٹس کے بارے میں زبردست باتیں بتائیں گے اور ڈرائی فروٹس بھی کھلائیں گے. سوچ کر کتنا مزہ آ رہا ہے، تو ریل میں کیسا لگے گا؟ فینٹاسٹک، زبردست. کیپ اور گلوز اور جیکٹ پہننا، سردی میں دیکھو یوں ہی نہ نکلنا. کیپ اور گلوز اور جیکٹ پہننا، سردی میں دیکھو یوں ہی نہ نکلنا. گر ہو گیا فلو تو کیا کرو گے؟ گر ہو گیا فلو تو کیا کرو گے؟ اچھی اچھی کرتے رہو گے. پیارے دوستو، اللہ پاک نے 4 موسم یعنی ویدر پیدا فرمائے ہیں: سردی، گرمی، بہار، خزاں. ہر موسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. ایسے سردی بھی ہمارے لیے اللہ پاک کی نعمت ہے. اس سردی میں بھی تو اللہ پاک کی کتنی حکمت ہے. گرما گرم دودھ، گاجر کا حلوہ، مونگ پھلی اور بھٹے کا جلوہ. گرما گرم دودھ، گاجر کا حلوہ، مونگ پھلی اور بھٹے کا جلوہ. منہ سے دھواں میرے نکلا وہ دیکھو، منہ سے دھواں میرے نکلا وہ دیکھو. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. آئیے ہم سردی کی دعا پڑھ لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا. اللہ پاک جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. پیارے بچوں، ہم ڈرائی فروٹ سٹی پہنچ گئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ نے ڈرائی فروٹ سٹی تو پہنچا دیا ہے، کیا یہ آگے کا بھی کچھ اس کا حصہ باقی ہے؟ اس کا یوں ٹو بی کنٹینیو ہے نا، تو اب اگلا حصہ آئے گا اور ڈرائی فروٹ سٹی کے اندر کیا کیا ہے، کیا خریداری ہو رہی ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے. یہ سید صاحب ایک میسیج آیا ہے کہ ہمارا نام 26 اپریل کو نکلا تھا لیکن ابھی تک ہمیں تحفہ نہیں ملا. بنت امجد سہیل اتاریہ میاں چنو سے ہیں. ایک یہ میسیج آیا ہے. پھر ایک ہمیں کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر پر آیا ہے
وہ ہے کہ ان 2 سلسلوں میں میرا نام قرآن اندازی میں نکلا تھا، تحفہ وصول نہیں ہوا ابھی تک۔ 24 اپریل 2025 حاضر ہم 27 اکتوبر 2025 ذہنی آزمائش بنت افتخار حسین، کوٹ سبزل صادق آباد۔ وہ آپ 25 کی برکتیں 26 میں مل جائیں گی انشاءاللہ، مل جائیں گی۔ وہ کیا اس دن آپ میرے کو بتا رہے تھے کوئی چاکلیٹیں وکلیٹیں جو ہے وہ اپنا آئی ہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ، ابھی سے نہ بتا دو، سارا کچھ جانے دو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ جانے دو، پہنچنے دو۔ ہاں یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے بابا شکر دین سر پر آئس لے کر آئے تھے نا، سر پر رائس، تو ان کے لیے بھی سر پر رائس ہے، سرپرائز ہے۔ جن کے تحفے یوں سمجھیں کہ لیٹ ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ منہ میٹھا کرنے کے لیے انشاءاللہ ملے گا مزید، یعنی اس کے تبرکات یا تو جو ہوں گے اس کے علاوہ بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ صبر رکھیں۔ آئیے ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی علی اصغر ہیں اور کہہ رہے ہیں یاد خدا مصطفیٰ EP نمبر 300 چلو میں اشفاق بھائی نے اس شعر کی تشریح کی تھی، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، اور حاجی شبیر نے یہی کلام پڑھا بھی تھا۔ 500 مرتبہ درود پاک کی نیت انہوں نے پیش کی ہے، وہ سنا دیں۔ ایپیسوڈ نمبر کیا بتایا؟ 300۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ کو امیل سنت کا ایک کلپ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ اشفاق بھائی کے شعر کی تشریح کا تذکرہ ہوا ہے اگرچہ، تو یہ ذہنی آزمائش میں آئے بھی تھے، انہوں نے 1-2 اشعار پڑھے تھے، لیکن وہ یہاں بطور نعت وہ وہاں آپ کی جگہ پر جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، جی تو اس کی بھی ہمیں فرمائش تھی، پچھلے ہفتے بھی یہ رہ گیا تھا، تو پہلے امیر سنت کا کلپ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اشفاق بھائی والا یہ کلپ بھی آپ کو سنائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ بڑے ہوتے ہیں، اہم لوگ ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، یا جن کی پوزیشن ہوتی ہے ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے آگے عام آدمی اتنا بحث نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو وہ زیادہ مذاق جب بناتے ہیں اپنے ساتھ چلنے والوں کا یا اپنے ماتحت کا یا اپنے ملازمین کا یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا، تو سامنے والے کے بعد یہ محسوس کیا گیا، سامنے والے کا جواب تو ہوتا ہے کہ انہوں نے مذاق کیا، میرے پر کوئی 2-4 باتیں انہوں نے کسی، اس کے بعد جواب ہوتا ہے کہ میں ان کو جواب دے دوں، لیکن صرف اس کے مقام مرتبے یا اس کی ایج یا اس کی کوئی بھی پوزیشن کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح جو اتھارٹیز ہوتی ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یار یہ میری بات سن کے چپ تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی زبان اللہ نہ کرے کھل گئی تو میرا بھی جو بھانڈا پھوٹے گا نا ویسا پھوٹے گا کہ سب مٹکا پھوٹے گا۔ تو ان کو تھوڑا سا جو بڑے ہوتے ہیں نا، انہیں اپنے کس طرح اپنے اس میں رہنا چاہیے پوزیشن کے اندر۔ اس میں کہ بھانڈا تو پھوٹتا ہے، سامنے نہیں پھوٹتا، پیچھے سے پھوٹتا ہے۔ تو دکھے گا نا تو کسی کو اپنے دکھ تو بتائے گا کہ یار یہ ادھر پھنس گیا ہوں میں، کوئی اور نوکری ملے نا تو جان چھوٹ جائے اس سے یار، جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا رہتا ہے، مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، میں سب سمجھتا ہوتا ہوں، کیا کیا وہ پیچھے سے غیبتیں اور پتہ نہیں کرے۔ پھر یہ مطلب ہے نا کہ یہ ہے مطلب یوں جس کو کہیں نا کہ یار گھر گھر کی کہانی ہے، یہ بہت ہوتا ہے اس طرح۔ تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اور جو مذہبی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اچھی والی، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، مذہبی لوگ ہیں تو ہم اچھا نہیں لگتے، نہیں ہم مولانا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا کہ دنیا کہاں گئی اور انسان چاند پر پہنچ گیا، اور یہ تو یوں بولتے ہیں، تو یوں کر کے یہ بیچارے جہنم کی طرف مٹھیاں بند کے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ مولانا روکنا چاہتا ہے تو ہاتھ چھوڑا لیتے ہیں مولانا کو 2 گالیاں دے کر۔ تو اب کیا ہوگا پھر یار، عجیب مطلب دور آ گیا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، عقل سلیم دے کہ اگر میری عزت ہے، میرا مقام ہے، مرتبہ ہے، کوئی منصب ہے، تو یہ کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے۔ اپنے جو زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، اپنے ہاتھ کے نیچے ہیں، ان پر ظلم کرنے کے لیے ہمیں رتبہ نہیں دیا گیا، یہ ہمیں امتحان میں مبتلا کیا گیا کہ ہم اس کا کیسے حساب کرتے ہیں اور اس کو کس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہے گناہ کے کام۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، بے شک لوگوں میں سے اللہ پاک کے نزدیک بدترین مقام کا حامل، یعنی بدترین مقام والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جسے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی برائی سے، اس سے تکلیف پہنچنے، اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 108، حدیث نمبر 6032۔ ماشاء اللہ۔ ایک میسیج آیا سید صاحب کہ ان کا ویسے ماہنامہ فیضان مدینہ جو انعام نکلا تھا نا، تو کہ ہمیں بھی کچھ میٹھا کھانے کو ملے گا، تو بہرحال اصل میں یہ 2 تقسیم ہے،
یعنی پہلی قرآن اندازی جو ہے وہ تبرکات کی ہوتی ہے، تو وہ سید صاحب کی ذمہ داری ہے، ان کے انڈر میں جو ہے وہ اپنا یہ تبرکات روانہ ہوتے ہیں. اور باقی ماہنامہ فیضان مدینہ کا جہاں تک تعلق ہے، جن کی بکنگ ہے، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ مکتبۃ المدینہ کے تھرو جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے سامان. تو اب بہرحال ہم نے تو بلکہ بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نام ماہنامہ فیضان مدینہ میں آیا اور بعد میں اس کا کسی تبرکات میں ہو تو ہم اپنے تبرکات میں ان کو دے دیں گے بھائی آپ ایک ہی ساتھ بھیج دیں. ہاں، پارسل کا جو ہے وہ اپنا خرچہ بچ جائے. چلے بہرحال ابھی تذکرہ جو ہے وہ اپنا میں نے اشفاق بھائی کے اس کلام کے حوالے سے کیا تھا، 1-1.25 منٹ کا شاید کلپ ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کو کلپس دکھائیں گے. جی وہ دکھانا ہے. فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. مجھے جو دیکھے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. ماشاءاللہ. جی سید صاحب، ماہنامہ فیضان مدینہ کا تعلق الحمدللہ مہروز بھائی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں تشریف لائے تھے اور بہت اچھا اعلان فرمایا آپ نے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعاؤں سے نوازتے ہیں جنہوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کی. تو آج ہم اپنے سلسلے میں بھی اس کی برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا واحد ماہنامہ میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ جس کی اسپیشل بکنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہم جو دسمبر کے اندر ماہنامہ فیضان مدینہ بھی مناتے ہیں. 14 دسمبر 2025 بروز اتوار سے 21 دسمبر 2025 بروز اتوار تک سالانہ بکنگ جو لوگ کروائیں گے ان کا نام قرآن اندازی میں شامل ہوگا. اچھا، قرآن اندازی میں جو شامل ہوگا اس سے کیا کیا ملے گا، یہ پینیفلیکس پہ ہمارا ذرا اسلام میں دکھائیں کہ پینیفلیکس پہ جو نیچے انعامات لکھے ہوئے لگے ہوئے ہیں اس کو نیچے کریں اور دکھائیں. پین قرآن بھی ہے ماشاءاللہ، اور پرفیوم بھی ہے، دیگر کتابیں بھی ہیں. جی یہیں پہ روکیں. یہ سارے تحفے انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے دیے جائیں گے اور تقریباً 52 انعامات ہم تقسیم کریں گے اس طرح. اور ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی انشاءاللہ جو سلائڈ چلائی جائے گی. اور ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ جو پورے سال کا بک کروانا چاہیں، اور ایسا ہے کہ آپ جس آفس کا ایڈریس دیں گے تو آپ کے آفس پہ پہنچے گا، گھر کا ایڈریس دیں گے آپ کے گھر پہ پہنچے گا. کسی مسجد کے امام کے لیے آپ بک کروانا چاہتے ہیں ان کا ایڈریس دے دیں تو ان کو یہ پورا سال انشاءاللہ ملتا رہے گا. اور رنگین شمارہ اگر آپ لکھوائیں گے، بک کروائیں گے تو اس کے 3700 روپے پورے سال کے چارجز ہیں. اور اس پر نگران شورا نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول دیے تھے کہ یہ مبلغین کے لیے، ائمہ کرام کے لیے، مدنی اسلامی بھائیوں کے لیے اتنی بہترین چیزیں بیان کرنے والوں کے لیے کہ اس سے بہت اچھے ہم بیانات کی تیاریاں کر سکتے ہیں. اسی طرح اس میں سادہ آڈیشن بھی آتا ہے. اگر سادہ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو 2300 روپے سالانہ اخراجات کے اوپر آپ جو ہے اسے بکنگ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ کیسا ملتا ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں یا اللہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کروائے اسے موت نہ دینا جب تک وہ جنت کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی جگہ نہ دیکھ لے. مزید فرماتے ہیں کہ جب تک، ایک روایت میں فرمایا کہ امیر اہل سنت یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اسے موت نہ دینا جب تک وہ مدینہ نہ دیکھ لے. تو اتنی پیاری پیاری دعائیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے. ان دعاؤں کو بھی حاصل کریں. اس میں بچوں کے لیے بھی ماشاءاللہ بہت سارے مضامین ہیں، علماء کرام کے لیے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، دارالفتہ کے سوال جواب ہیں. بہت کچھ حاصل کرنا چاہیں تو یہ حاصل کر سکتے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کروائیں اور انعامات میں بھی اپنا نام شامل کروائیں اور ساتھ ساتھ اس سے علم دین کا خزانہ بھی حاصل کریں. چلیں آپ کو جو ہے وہ امیر سنت کا کلپ بھی دکھایا، اشفاق بھائی کا کلام بھی آپ نے جو ہے وہ سنا. آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. نگران شورا نے ایک پروگرام جو ہے وہ اپنا کیا، مطلب یہ سیریز ہے بیسیکلی تجربات کی دنیا. اس میں بزرگ اسلامی بھائی اور نوجوان یہ
مکس بیٹھتے ہیں اور نگران شورا کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک کو یہ لے کر چلتے ہیں، تو اس میں عمومی طور پر آج کل مہنگائی، اخراجات اور اس طرح سے بجٹ وغیرہ کے، تو میسیج آیا تھا کہ نگران شورا نے گھر کو چلانے کے کچھ اصول بیان جو ہے وہ اپنا کیے ہیں، تو وہ الحمدللہ ہم نے وہ کلپ نکالا ہے، تو وہ بیسیکلی تو وہ تھوڑا بڑا تھا، تو ہم اس کو 2 پارٹ میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نگران شورا نے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ میری ایک پریکٹس رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک بجٹ سے گھر چلاتا ہے، میرا بھی ایک بجٹ ہے، آپ کا بھی ایک بجٹ، سب کا ایک بجٹ ہوتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے، ہمارے ناظرین کو، جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ میں گھر میں انویلپ بناتا تھا، آج بھی گھر میں کئی انویلپ بنتے ہوں گے۔ ایک لفافے کے اوپر میں لکھتا تھا راشن کے پیسے میں اس میں ڈالتا تھا، مہینے کا دودھ کے پیسے میں اس لفافے میں ڈالتا تھا۔ اچھا، دیگر جتنی بھی گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ بھائی بجلی کا بل اگر آپ کا 25,000 کا آتا ہے تو کبھی 22 کا ہو جائے گا، تو کبھی 27 کا ہو جائے گا، لیکن ایک ایوریج بن جاتی ہے۔ یہ بجلی کا بل، بجلی کے پیسے، یہ گیس کے پیسے، یہ ٹیلی فون کا بل، مطلب میں پوری ایک لسٹ بناتا تھا اور اس لسٹ کے سامنے باقاعدہ ان کا اماؤنٹ لکھتا تھا۔ اس کے علاوہ جو گھر کے خرچے میں ان کا اماؤنٹ لکھتا تھا اور اماؤنٹ، اچھا اب اس کے علاوہ ہو سکتا ہے گھر میں 200-500 روپے کی ضرورت پڑے گی، کبھی بھی پڑے گی، تو 500 روپے کی اگر ضرورت پڑتی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، 500 روپے کی ضرورت پڑے گی تو مہینے کے 15,000 روپے ہو گئے، تو یہ 15,000 روپے کا یہ لفافہ الگ، تو یہ مہمان نوازی، یہ وہ۔ لیکن چونکہ اس پریکٹس سے گھر میں سکون، اپنے کو سکون۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر دودھ منگانا ہے تو دودھ والے لفافہ آ جائے رہا، اسی سے دودھ کے پیسے نکلیں گے۔ پورے ڈراز آتے ہیں کہ آپ ساکس الگ رکھتے ہیں، رومال الگ رکھتے ہیں، چیزیں الگ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے جویلری باکسز آتے ہیں آرگنائزر، کہ جس میں یہ بالیاں الگ رکھتی ہیں، انگوٹھیاں، بھائی کیوں سب ایک ساتھ رکھو بھیا، پہننا ہے تو ایک ساتھ ہی پہننا ہے۔ انگوٹھیاں الگ رکھیں گی، چوڑیاں الگ رکھیں گی، بالیاں الگ رکھیں گی، فلاں چیز الگ رکھیں گی، پونیاں الگ رکھیں گی، سب کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ڈراز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کے پورے مہینے کے چھوٹے چھوٹے ڈراز بنا لیں۔ آپ دکانوں پہ گئے، ایک ٹرے کھلتی ہے ٹھک کر کے مشین، جو اس میں سے 10 کی نوٹیں الگ ہیں، 100 کی نوٹیں الگ ہیں، 500 کی نوٹیں الگ ہیں، سکے الگ رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں رکھے ہوئے بھیا؟ یہ نکالا، یہ نکالا، یہ نکالا، یہ نکالا۔ آپ ایک طرح سے ریلیکس ہو جائیں گے۔ لفافے کون سے ہر مہینے ختم ہو جاتے ہیں، لفافہ تھوڑی کو پھینکنے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لفافے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس لفافے کا میں نے پچھلے مہینے کا خرچہ کیا رکھا تھا۔ دودھ 5,000 روپے فور ایگزامپل، تو یہ 5,000 روپے دودھ، اب کب گھر والے کہہ دیں گے کہ بھائی دودھ مہنگا ہو گیا ہے، تو 5 کے 6,000 روپے لفافے میں ڈال دیں گے، 7,000 روپے ڈال دیں گے۔ چاول بھائی مہنگے ہو گئے تو بھائی اس کے 1,500 2,000 روپے اور بڑھا دیں گے۔ اس طرح اگر آپ پہلے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ کر اس طرح، پہلے تو کاپی میں، اچھا یہ کاپی بھی میں اپنے بچوں سے تیار کرواتا تھا، یہ شاید کسی کو سمجھ میں آیا نہ آئے، پریکٹس کروانا ہے، بچوں کو پتا چلے کہ گھر کا خرچہ ہوتا ہے کچھ۔ میں نہیں، مطلب جیسے میں ان کی امی کو کہہ دوں گا کہ اب آپ نہیں لکھنا بچوں سے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے، اور فیملیاں بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ بھائی یہ کر لیں، تو بچوں کو بھی پتا ہو کہ ہمارا گھر مہینے میں چلتا کتنے میں ہے، تو ان کو بھی احساس ہو۔ کل بیٹیوں کو جانا ہے، بیٹی کو بھی پتا ہو کہ گھر چلتا کیسے ہے، ورنہ جہاں جائے گی نا اس گھر کے لیے مسائل پیدا نہ ہو جائے، تو بیٹیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ یہ باپ کا کام ہے، اور ماں کا کام ہے کہ پیچھے سے سپورٹ کر کے بچوں کی اس طرح تربیت کرے۔ اللہ کرے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ سمجھ میں آ جائے ہمارے ناظرین کو۔ آج سب پہلی بار ویسے ہے نا یہ میں سن رہا ہوں کہ نا بچوں کی تربیت میں نا بجٹ کو بھی سکھایا جا سکتا ہے تربیت۔ یا تو آپ خوشحال ہو جائے گا تو بچہ خوشحال کیسے ہوگا؟ اچھا، خود آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بچے کو پتا ہوگا کہ یہ ہو گیا پورا مہینہ پورا، اب خواہش کیا رہی، ضرورت کیا رہی، فرمائش کیا رہی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے جو کلپ آپ کو دکھایا نا، اس کا پارٹ 1 ہے، اس کا بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، غالباً کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں
سرکار آ جائیے چاندنی رات ہو پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے پھر جوڑ پھر والے ہم بھی پھوٹی ہوئی لیے بیٹھے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آخری وقت ہے بیمار کا دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے بیمار کا دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں بجھ نہ جائے کہیں بجھ نہ جائے کہیں خدا کہ دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں آخری وقت ہے بیمار کا دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اللہ اکبر. ہم جو آپ سے آزمائش کرتے ہیں اس کا وقت ہوا چاہتا ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگرچہ آپ سفر میں یا کہیں پر بھی ہوں گے تو ہم موقع ملے گا آپ کو شامل کرنے کا. تو اسکرین پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں لفظ جو مکمل کرنا ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے آپ بغیر غلطی کے پہنچ گئے تھے. اب اس دفعہ بھی ناظرین نے ہی جو ہے وہ اپنا لفظ پوچھا ہے. اگرچہ بعض میں یعنی کسی اعتبار سے بعضوں کا اتفاق ہم نہیں کرتے، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ تھوڑا آسان ہے، لیکن کیا کریں، اب ناظرین نے پوچھا ہے، نیتیں بھی کی ہوتی ہیں تو ہم دکھا دیتے ہیں. ڈرا نہیں رہا، مطلب میں کہہ رہا ہوں آسان وہ ہے. ہاں دکھائیں جی. جزاک اللہ بھائی. یا ہے اس میں؟ بالکل ہے. کون سی یا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ہو نہیں نا، مطلب جیسے ہم بچپن میں پڑھتے تھے چھوٹی یہ بڑی ہے چلیں بڑی یہ لگا دیتے. چھوٹی یہ بھی آپ پوچھتے نہیں نا، مسئلہ یہ ہے. اچھا حمزہ کے ساتھ آئیے. یہ راہ ہے اس میں؟ بس دیکھا
واو واو پہ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ مرضی ہماری. اچھا آپ کی مرضی ہے. میں سوچ رہا تھا کل جب وہ یہ نہیں مکمل کرنے کا یہ ذہنی آزمائش والوں جو کتنے مشکل تھے، میں سوچ رہا تھا اس میں سے کہیں ایک آدھ نام میں اٹھا لوں آپ سے. مہربانی آپ نے نہیں پوچھا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ناظرین نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے. دیکھو نا 50,000 بار درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. اچھا واو ہے اس میں؟ ہیں واو ہے اس میں. چلو آ گئے، آٹی میں آ گئے. دیکھا پتا تھا مجھے. آپ مجھے بغیر غلطی کیے دیکھ نہیں سکتے نا. وہ ایڈیٹر کو بھی کچھ کام ملے. اوپر یہ اوپر ہے تھوڑا بلیک کے ساتھ میم ہے اس میں. میم یہ اوپر لال رنگ میں اضافہ کریں. اللہ اکبر. تھوڑا کلرفل ہو جاتا ہے نا، بغیر غلطی کے جائیں گے تو. دال ہے اس میں؟ ہاں ہے. اب ہو گیا بس مکمل. نہیں ہوا. اچھا ہاں ہے اس میں. جی ہاں لگاؤ غلطی. میں نہ ہاں بولوں گا نہ ہاں. سر تو ہو گیا یہ. چلو میں میسج بھیجنے والوں سے اتفاق نہیں کر رہا تھا، لیکن دیکھو آخر آپ کو 3 غلط دیتی ہے تو پہنچا ہی دیا. نون ہے اس میں؟ لگاؤ چوتھی غلطی. نہیں ہے ہاں معذرت کے ساتھ. اچھا ایک یا لگائی آپ نے اور مطلب یہ یا مجھے یہ کہا بھی نہیں آپ نے کہ اس میں دوسری یا بھی ہو سکتی. کیوں بولوں اس وقت میں اس وقت آپ کو کیوں بولوں؟ میں اگر بول دیتا تو وہ تو ابھی تو کوئی غلطی ہی نہیں. چھوٹی یا بھی لگائیں اس میں اگر آ رہی ہے تو. نارووال سے وائرل میسج آ گیا. اب آپ سمجھ گئے. ہاں وہ ہم نے اس وجہ سے اب اس کو بڑی اسکرین کریں ذرا تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے نا. اب تو ہو گیا نا. لام لگا لے اس میں. اللہ اکبر. دریائے نیل. دریائے نیل کیا ڈھونڈ کے لائے ماشاء اللہ. کیا بات ہے. آئیے جو ہے وہ وقت ہوا چاہتا ہے آپ کو دکھانے کا اور ذہنی آزمائش کا. فیس بک پر بھی میسج دبانا شروع ہو گئے. اچھا جواب. جی جواب. اس کا جواب تو اب تو جب مکمل کر لیا تو پھر تو آ ہی جاتے ہیں لوگوں کے. آپ کو ایک کلپ ہم دکھاتے ہیں 1500واں جشن ولادت کے حوالے سے. ایک اسی نسبت سے جو ہے وہ اپنا ایک سیگمنٹ ہے اور جو باکسز ہیں ان میں سے کوئی بھی نمبر یہ سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ نکلتی ہے چیز. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 15 چیزیں جو بھی اس میں سے نکلے گا وہ بیان کرنی ہوتی ہے. تو کیا کیا نکلا ہے، کون سی ٹیمیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کلپ. دونوں ٹیموں کی طرف سے ایک ایک اسلامی بھائی یہاں آتے ہیں. پہلے بھاولپور کے اسلامی بھائی آئیں گے. کوئی بھی باکس کھولیں گے، کوئی کیٹیگری، کوئی اس میں ایسی چیز ہوگی جس کے 15 نام بتانے ہوں گے. اگر اکثر نام بتا دیں گے تو 1 نمبر ملے گا، تمام نام بتا دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے. جناب کیا نکلا ہے آپ کے باکس میں سے؟ کون سا باکس کھولا آپ نے؟ 7 نمبر. 15 بری عادتیں. ہوئے 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 15 بری عادتیں. اتنے اچھے بچے سے 15 بری عادتیں پوچھی جا رہی ہیں. چلے جناب آپ اس نیت سے بتائیں کہ یہ 15 بری عادتیں نہیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، ریا، بخل، کنجوسی، طلب شہرت، دنیا کی محبت، ماں باپ کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی والدین کا ایک ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نماز چھوڑنا، فرائض کی ادائیگی نہ کرنا، سنت پر عمل پیرا نہ ہونا. تقریباً 15 ہو گئے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب یہ ساری باتیں کرنی نہیں ہیں. ٹھیک ہے چلو شاباش، اس سے بچنا ہے. چلیں جناب اب باری ہے شکارپور والوں کی. شکارپور والوں کو تو اچار بڑا مشہور ہے نا. چلیں ماشاءاللہ. چلیں ابھی بتائیں. ڈبے میں سے اچار نہیں نکلے گا.
چلیں کیا ہے اس میں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 15 کتب و رسائل کے نام. چلیں 15 کتب و رسائل امیر اہل سنت کے. وقت شروع ہوتا ہے اب. آداب طعام 28 کلمات کفر. امام حسین کی کرامات. بیٹا ہو تو آپ ایسا. بیمار عابد. برے خاتمے کے اسباب. غصے کا علاج. وضو کا طریقہ. نماز کا طریقہ. غسل کا طریقہ. نماز کے احکام. حسینی دولہ. سمندری گنبد. عاشق اکبر. فیضان سنت. فیضان نماز. فیضان اذان. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. چلیں جناب اب آ جائیں بھاولپور سے ایک اور اسلامی بھائی. 12 نمبر کھول رہے ہیں جناب. حدیث پاک کی 15 کتابوں کے نام. چلیں بھائی یہ حدیث پاک کی 15 کتابیں، یہ آسان نہیں ہے. چلیں جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند امام اعظم، مسند امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک، مسند امام شافعی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مشکات شریف، اتحاف المسلم، 40 نوویہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں 40 نبویہ بھی بتا دی ماشاءاللہ. اب اگلی بات ہے شکارپور والوں کی باری ہے جناب. اس بار تو پورے نمبر لے رہے ہیں، پوری تیاری کر کے آئے ہیں. چلے جناب 15 نمبر کھول دیا ہے. 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں کیا ہے جناب؟ نماز کے 15 دینی اور دنیاوی فوائد. 15 دینی اور دنیاوی فوائد نماز کے. ماشاءاللہ. جی جناب. نماز میں تمام فرشتوں کی عبادت کو جمع کیا گیا. نماز میں تمام مخلوق کی عبادت شامل ہے اور نماز مصیبتوں سے دور رکھتی ہے. نماز برائی سے بچاتی ہے اور نماز سے ذہن صاف رہتا ہے. نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں اور نماز درد اور غم کا احساس کم کر دیتی ہے اور نماز درد و غم کا احساس کم کر دیتی ہے. نماز پڑھنے والے کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور نماز پڑھنے والے کے گھر اور کپڑے دونوں پاک صاف رہتے ہیں. نماز گھٹیا کے مریض کے لیے بہترین علاج اور ورزش ہے اور نماز ورزش کے لیے بھی بہترین ذریعہ ہے اور نماز حضور اسلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی کتنا 14 بتا دیے ہماری ٹیم بتا رہی ہے تو ان کو بھی 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. آپ نے اب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے شکرانے کی. ٹھیک ہے آخر میں آپ کا کام ہو گیا. چلے جناب. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیں مکمل کیجئے اور میں مشکل سے پہنچ گیا. جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک میسج آیا ہے. وہ میسج کہاں سے ہے پہلے ہم کال سنا دیتے ہیں اس بچے کی، پھر بتائیں گے کہ بچہ کون ہے. جی بتائیں کال چلائیں کیا جواب دیا تھا. اچھا بہرحال سنیں. سر یہ نیل ہے نا، میں سمجھ گیا پہلے ہی. یہ دیکھا پہلے ہی سمجھ گیا دریا نیل. یہ کون تھے؟ یہ ہمارے اکبر حسین بھائی کے بیٹے محمد رمضان رضا تھے اور انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے. ہاں وہ انہوں نے جیسے لوگوں کے میسیجز آئے میں نے بتایا جیسے نارووال سے آ گیا تو ان کا بھی آیا کہ میں سمجھ گیا. تو جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ واقعی اس کو کوئی ٹینشن اور فکر تو ہوتی نہیں ہے تو وہ بندہ پہنچ جاتا ہے. اور جب جو اسکرین پہ جواب دے رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کو تھوڑا، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کو یہاں اس میں بیٹھے ہوئے کوئی ٹینشن ہوتی ہے. میرے کون سے نمبر بڑھنے میں. اچھا بہرحال فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے. اکبر حسین بھائی ایک میسیج ہے کہ مدنی چینل پر پہلے پروگرام جو لائیو رمضان میں آتے ہیں وہ لائیو زیادہ ہوتے ہیں اور رمضان کے علاوہ لائیو کم ہو جاتے ہیں، یہ کیوں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ریپیٹ جو ہے نا رمضان المبارک میں، یعنی یوں سمجھے کہ 2 غالباً مدنی مذاکرہ اور ایک نگران شورا کا بیان ہے، یہ اس کے علاوہ ریپیٹیشن نہیں ہوتی. اچھا پھر رمضان المبارک میں آپ لوگوں کا مدنی چینل دیکھنے کا یعنی مذہبی پروگرامز دیکھنے کا ایک اپنا، پھر رات کی جو سحری ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اب آپ عام دنوں میں ہم لائیو کریں دوپہر 2 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک، آپ میرے کو بتاؤ کون جو ہے وہ دیکھے گا. تو اسی طرح پھر مدنی مذاکرے 2 مدنی مذاکرے روز کے اور پھر نگران افطار ہاں مغرب کا. تو یہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو رمضان المبارک سے ہی خاص ہے، تو اس کے علاوہ نہیں ہو پاتا. ایک میسیج یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں 2 قسم کی، ایک قولی اور ایک فعلی. تو قولی سنت تو ہم بتاتے رہتے الحمدللہ، وہ سنت جس پر حضور علیہ السلام نے خود نے عمل کیا. ایک پروگرام ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ بھی دکھایا جائے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی گھریلو نسخے
प्रोग्राम एक आना चाहिए जिसमें खलील भाई जो हैं वो घरेलू नुस्खे बताएं, बहुत सारे घर में अमराज हो जाते हैं, मसाले होते हैं, उसके नुस्खे वगैरह बताएं। इसी तरह एक मैसेज ये कि एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें दावत इस्लामी के शोबाजात का तारुफ हो, सिर्फ कि दावत इस्लामी का ये शोबा है और ये काम कर रहा है दुनिया में, यहाँ धूम मचा रहा है। इसी तरह एक मैसेज ये है कि ज़िंदगी प्रोग्राम कंटिन्यू होना चाहिए। आपने ये कह के डरा दिया था कि भाई ये कंटिन्यू नहीं होगा और इसके मुबल्लिग चेंज हो जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुबल्लिग यही रहें और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। यानी अब दो सूरतें, या तो प्रोग्राम कंटिन्यू कर लें, या मैंने और मुबल्लिग का मैंने अर्ज़ भी की थी कि उनकी मसरूफियात हैं और अल्लाह ने चाहा अगर वो हल हो जाती है तो इंशाल्लाह वो कंटिन्यू जो है वो अपना। इसी तरह एक मैसेज ये है कि एक प्रोग्राम ऐसा आना चाहिए जिसमें उम्महातुल मोमिनीन की सीरत, उनकी तादाद, उनके नाम और उनकी पूरी सीरत जो है वो बयान की। या आप इसके स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें, इंशाल्लाह हम अपनी जो आइडिया मजलिस है ना उनको सेंड कर देंगे। ज़िंदगी प्रोग्राम का तस्करा हुआ और जो आखिरी गालिबन शायद इन्होंने एपिसोड रिकॉर्ड किया है या हम तक जो पहुंचा था वो धोबी घाट के हवाले से, उसके 2 पार्ट क्लिप तो हम चला चुके हैं, आज तीसरे का नंबर है, वो आपको जो है वो दिखाते हैं। अभी तस्करा भी हुआ है तो चले लगे आप तो दिखा भी दे आपको। ओके तत्तारी भाई जी, महिला भी धोबी बरादरी से? जी हाँ। माशाल्लाह, क्या बात है जी। धोने में आपने कभी हाथ से भी कपड़े धोए? हाथ से बहुत धोए, बहुत सारी रात धोए, सारी रमजान में तो पूरी रात तरावी पढ़नी है हमने। तरावी पढ़ के सीधे इधर ही आते थे, फिर सारी रात धुलाई करके फिर जाके सो जाते थे, सेहरी करके फिर 1-2 घंटे के बाद आते थे, फिर कपड़े सुखाते, रात को सारी रात धोते थे हाथ से। तो आप कपड़े सुखाते कैसे, निचोड़ते थे? हाँ, उसके बाद हाथ से निचोड़ा जाता था कपड़ा, हाथ से निचोड़ दो प्लाइयाँ थक जाती है ना निचोड़ के। तो अल्लाह ने बड़ा बस वही तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है इसको, तो मैं भी यही करता था जब मैं थक जाता था ना, अकेला ही काम करता। ये तो अल्लाह पाक ने सब, अब 2 बेटे सही सलामत हैं। अच्छा ये बताएं कि जामी भाई ये भी देखिए, आप काम बंदा करे, जिक्रुल्लाह भी करे, हैं जी, तस्बीह फातिमा पढ़े, सुभान अल्लाह। एक तो अल्लाह का जिक्र भी है, फिर दूसरा क्या है, थकावट दूर भी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर, मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ। ऊपर आपने माशाल्लाह चादर डाली हुई है, साया किया हुआ है माशाल्लाह, पानी भी साथ आपके रखा हुआ है। ये सब चीज ठंडा पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं? अभी तो नॉर्मल पी रहे हैं, नहीं तो ठंडा डालते पानी भी रखते हैं। सबके लिए रखता हूँ, 2-3 बोतलें भरे रहती है पानी की। कोई भी आए पानी पिए। वाह भाई वाह, आपके भी हाथ मुझे सख्त लग रहे हैं, जरा दिखाएं। सख्त तो होंगे मेरे हाथ तो। नहीं तो पानी में तो हाथ वैसे अगर रहे या बंदे के पाँव रहे तो वो नरम नहीं हो जाते? वो नरम कैसे होंगे सर, काम फिर हवाएं लगती हैं, हवा से तो सख्त हो जाते हैं ना। जितनी देर पानी के अंदर रहेंगे ना, इंशाल्लाह जब तो नरम रहेंगे, उसके बाद तो हवा लगने के बाद तो एकदम कड़क हो जाते हैं हाथ पाँव। फिर तो आप लोग कपड़े जब धोते थे हाथ से तो क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल करते थे कपड़े धोने के लिए? हाँ, जो केमिकल होते हैं, ब्लीच होता था, सोडा होता था, साबुन होता था और काफ़ी सामान होता था, चमक, पाउडर, नील, हर चीज़ वो इस्तेमाल होती थी इसके। अब मशीनों के अंदर, मशीनों का जदीद दौर आ गया, अब मशीन के अंदर अब ये एक। कभी ऐसा हुआ कपड़े धोए आपने तो नील, जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ा सा नील यहाँ लग गया, थोड़ा यहाँ लग गया, थोड़ा वहाँ लग गया? हमें तो तरकीब है ना तो काम करने की, तो अल्लाह का पता। देखो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, कभी कभार रंग शार्ट हो गया कि कपड़ा समझ में नहीं आया ना, जैसे अब ब्लीच के अंदर डाल दिया तो कपड़ा कभी रंग खराब हो जाता है, मगर नील वील का तो मसला कोई भी नहीं होता, अल्लाह का करम है। ये जितनी भी दरिया वगैरह 4-5 मस्जिदों की मैं धोता हूँ ना, फी सबील्लाह, पायदान वगैरह तो हर हफ्ते 15 दिन के बाद अभी एक गट्टी पानी 15-20 पायदान रखे हुए, ये मैं अभी धो के सब मस्जिदों में बिछाता हूँ और अपने पास से लेके आता हूँ वो पायदान भी। वाह वाह वाह। दरिया वगैरह भी मदरसों के अंदर सब मैं अपने हाथ अल्लाह पाक देता, जब भी मुझे अल्लाह पाक बहुत नवाजता है। तो आपके कस्टमर चेंज नहीं होते? नहीं, अल्लाह का करम है, दे के जाते हैं, बढ़ते हैं, ज्यादा दे के जाते हैं, घर पे रख के जा रहे हैं। मैंने छोड़ा ना इलाका वो फिर दे के जा रहे हैं। नहीं हज़रत आप नहीं धोना है, आप नहीं धोना है। यानी आपने क्वालिटी को अगर मेंटेन रखा हुआ है जामी भाई, फिर आप जो है ना ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो और उसके साथ क्वालिटी हो, वालिद साहब तो जिस भी शोबे में हो तो बंदा तरक्की करता है अल्लाह की रहमत। मेरे वालिद साहब 90 साल के हो गए थे, हम उनको बोलते थे सारे चाचाओं ने काम छोड़ दे, अब्बा नहीं करो। बोला अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर, सिर्फ वो मोहम्मद अली सोसाइटी, भादराबाद, दोरा जी, यहाँ के काठियावाड़ सोसाइटी, सबके वहाँ से टीवी स्टेशन के, सब्जी मंडी, सब जगह के कपड़े लेके आते थे। वो सिर्फ वही रखते थे, हमारे 2-3 कारी लगे थे, बस धुला हुआ माल ऊपर रखा होता था, उठा के ले जाते। बोला यही तो काम करता हूँ मैं, करता क्या हूँ। 90 साल के होकर काम करते हैं, 90 साल की उम्र के। वाह वाह वाह। जब तक पता ये चला कि जब तक बंदे के पास जामी भाई कैपेसिटी हो तो उसे काम काज छोड़ कर घर पे नहीं बैठना चाहिए,
कुछ ना कुछ काम काज करता रहे। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वेला का अर्श तांदा। जी जी बिल्कुल। दिमाग खाली होगा तो फिर तुम्हें क्या क्या कुछ आएगा। ये आजकल के नौजवानों के लिए इसमें बड़ी सीखने की बात है कि 90 साल की उम्र के बुजुर्ग तो जो है वो काम काज करें, और नौजवान हो, जवान हो या अधेड़ उम्र हो और काम करने की कैपेसिटी भी हो और काम ना करे, अपने आप को फ्री रखे, तो ये अच्छी बात नहीं। जो कुछ भी दिया अल्लाह पाक ने उसका बड़ा शुक्र है। और वक्त मैं दरूद शरीफ भी पढ़ता रहता हूँ। यानी काम भी कर रहे हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं। काम हाथ से हो रहा है, ये तो जबान से दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। हाय हाय हाय। यानी हाथ जो है काम काज की तरफ है और दिल अल्लाह की याद की तरफ है। वाह भाई सुभान अल्लाह जी। मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ वैसे, मगर ये नेमत अल्लाह पाक की डली है दूध, इसकी वजह से मैं चाय पीता हूँ। कई मेहमान भी जाते हैं जिनको पता है, मेरी बहनों को, रिश्तेदारों को, वो कभी भी मुझे चाय नहीं देंगे। कितनी सर्दी पड़ रही हूँ, कभी चाय नहीं देंगे। तो क्या पीते हैं आप? फिर या जूस पीता हूँ, फिर या शरबत वगैरह पी लेता हूँ, मगर मैं चाय पीता नहीं। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगह भी रहे हो करम ये, या रब जगह भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी। माशाअल्लाह। ये साहब आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने हमारे अली भाई जो अली असगर अली रज़ा भाई जो हाजी अली जो अमीर सुन्नत के साथ होते हैं हमारे, उनका कुछ आपने दिखाया था और कुछ तजस्सुस के तौर पे छोड़ दिया था। हाँ, वो ये था कि कुछ क्लिप्स थे उनके, एक दिखाया था, एक आज की नियत की थी और एक तीसरा वो आइंदा हफ्ते दिखाएंगे। उसमें वो बताया जाएगा यानी अमीर सुन्नत के आखिर अमीर सुन्नत ने इनको कैसे अपने पास कबूल कर लिया था। दिखाते हैं जो है वो अपना आज जो दिखाने वाला क्लिप है। दूसरा आपको बोला था, आइए देखते हैं। ये खाना वगैरह आप बड़ा अच्छा पकाते, तो ये कहाँ से सीखा? आज तो माजी की यादें तो खाना याद करे, आज आपको बोलते हुए पहली दफा इतना देखा है। खाना पकाते हुए ये हो गया, जब पास आया तो उसमें पकाना तो आता नहीं था। फिर सीधा एक सलाम भाई ने एक जगह भेजा, एक होटल में, तो वहाँ जाता था, चमचे हिला कर डेली आ जाता था। तो उनसे एक बिरयानी खा के आ जाता था। तो वहाँ डेली उनके बड़े पतले बनते थे, वो बिरयानी के मुख्तलिफ डेली एक वो देखता रहता ये कैसे पका रहे हैं। फिर आस्ता आस्ता करके फिर तजर्बा हो गया। फिर पापा के वो हिंट्स, वो तरीके, पापा के जो समझाने का अंदाज इस तरह बताते रहते, इसी तरह फिर तजर्बा हो गया। अक्सर पापा जो तरीका बताते हैं उस पर अमल करते रहते, अल्हम्दुलिल्लाह फिर हाथ बैठ गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अता ये तो वाकया भी है ना, मछली तेल गर्म हो जाए उसको कैसे चेक किया जाए? चेक कैसे किया जाए? अच्छा, तो आपने उंगली से चेक किया था क्या? जी मैंने हमारा करते हैं, तेल गर्म हो गया इसको कैसे चेक करेंगे? तो मुझे तजुर्बा नहीं था कि कैसे चेक करते हैं। फिर मैं उंगली डाली चेक की थी। बेड़ा ही पार। तो जब गर्म हो तभी सही गर्म हो तभी मछली डालनी चाहिए ना। तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने बाबू तेल जब गर्म हो तब मछली डालना। जब उसको चेक करो, मुझे वो गर्म था, वो जी गर्म था, मैं उंगली डाली तो जो भी हुआ। फिर मछली डाली कि नहीं? जी मछली उसके बाद डाली थी। और मछली पकी कि उंगली पकी? मछली पकी नहीं थी, उंगली। ऐसा दीवाना वही मेरे साथ रह सकता है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, जाहिर है। तो ये भी तो हुआ था, वलीमा करते ही आप घर आ गए थे क्या? ये असल में हुआ ये था कि हमारा फिर शादी से पहले, फिर शादी से चंद दिन पहले गया था, 2-3 दिन पहले गया था। तो कार्ड में भिजवा दी थी मैंने। फिर वहाँ गए तो फिर शादी का बारात के बाद लड़के को ले जाते हैं ससुराल, वहीं से फिर मैं निकाह का तो बताओगे। सबसे पहला निकाह आपका बनाया है हाजी उबैदुल्लाह ने। अच्छा, अपनी तारीख का
नहीं सर, पापा को अर्ज किया था, पापा ने इसमें काफी बेजा के वाले से, नफ्स है इसमें, दुनिया इस वाले से। हमको बुलाएंगे सर बेजा से बचने पापा ने नहीं, मुल्तान इज्तिमा में निकाह पढ़ा दूँ और वहाँ पढ़ा दें। तो पापा ने इस पर मदनी फूल दिए थे कि इसमें क्या नफ्स है, पढ़ाया तो जनाजा पढ़ाया जिसका फायदा भी है। उस पर फिर मैंने निकाह का फायदा तो है, निकाह में खतरात बहुत है, नहीं पढ़ाया जनाजा उस वजह से कि उसका ज्यादा फायदा है जनाजा पढ़ाने का। निकाह तो इस तरह का जुमला था, फिर भी सवाब का काम है पढ़ाने में। इससे जैसे कि मैं निकाह पढ़ाऊंगा, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा ना, तो औलाद मतलब इसमें झूमेगी कि हमारी बहुत वैल्यू है, गया वो तो गया। निकाह जिस तो दूल्हा झूमेगा, क्या देगा, दूल्हा पूरा खानदान सब किस्सा सुनाता रहेगा, तो वो उब्बे जा और अपनी वाह वाह में वगैरह। इस पर आपने मदद फूल दिए, फिर दोबारा मैंने पापा को अर्ज की, फिर जानसी से तरीक बना के मैं नहीं, इस पर डन हो गया कि निकाह नहीं है, जनाजा पढ़ाएंगे आप। जी इंशाल्लाह, अल्लाह पढ़ा देता। ये आवाज बैठ गई इनकी, उनकी उम्र छोटी है, मेरी उम्र और इनकी तकरीबन 20 साल का फर्क है, वो जल्दी जाना पड़ेगा ना फिर। अल्लाह अल्लाह, तो इसलिए वो सही नहीं, आवाज बैठनी भी चाहिए, डर किसको नहीं लगता है। आज जो ने जिंदगी का सबसे पहला निकाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद अब तक पता नहीं कितनों के पढ़ा चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वलीमा होते ही आप आ गए थे? वलीमा करने के बाद ही वो अक्सर लड़कों ले जाते हैं ना, तो मैं अगले दिन ही साथ वापस ससुराल ले जाते हैं। वहाँ पहुंचे, फिर वहाँ पे पापा ने हिंद जाना था, तो पापा को मैंने किया मैं आपको अलविदा करने आ जाए। दौरा था दावत इस्लामी के काफिले में जाना था, 3 दिन का इज्तिमा था शायद, दावत इस्लामी के काफिले में अहमदाबाद में 3 रोज़ा इज्तिमा था, वहाँ पापा ने शिरकत करनी थी, तो मुसल्ला में रुके हुए थे। फिर मैं पापा से अर्ज किया कि पापा अभी नहीं, आप शब बरात के बाद आना, अब नई शादी है, मैं पापा आपको अलविदा कर लेता हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा। फिर यहाँ जब कराची में वलीमे के बाद वहीं से फिर मैं कराची लाहौर आया, लाहौर से सीधा शालीमार पकड़ गया और सीधा कराची पहुँच गया। दुबई का वीज़ा मेरे साथ था कि आप साथ चलें, ठीक है इंशाल्लाह साथ। इस तरह फिर पापा के साथ ही हमारा, मैं फिर पापा बार बार ये अर्ज करें आपके खानदान वाले सब इस तरह पूछ रहे होंगे कि दूल्हा कहाँ गया, तो दूल्हा कहाँ गया, वलीमे के बाद वापस गया ही नहीं था। तो फिर इस तरह फिर हम अक्सर बाबा 16-17 रोजे आते थे, बाबा 10वें-11 रोजे वापस। तो माशाल्लाह जिस तरह अमीर सुन्नत का ये जो कुर्ब मिला है माशाल्लाह, इसके लिए आपने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं? तो उस टाइम ये होता कि अक्सर जब पंजाब आते थे तो जहाँ जगह अक्सर बाबा घर था, अक्सर वो छुपा के रखी थी, तो मैं किसी से जगह ढूंढ लेता था। तो इसी तरह गुजरात का वाक़या है, गुजरात में जो घर था ना, जैसे पापा अक्सर समय में लिखे थे, पापा ने उनको समझाया जैसे आपने ये घर ना बताना नहीं किसी, काफ़ी सख्ती की थी। फिर जहाँ मरकज़ में पापा ने वहाँ गुजरात के वहाँ इफ्तार करना था, फिर हम ही रात को 12 बजे वहाँ पहुँचे, फिर पापा तशरीफ़ नहीं लाए किसी वजह से, मालूम नहीं। तो फिर वहाँ किसी शहर में पूछा मैंने, यार पापा ने घर बताने का मना किया, अब ऐसे को निशानी बता दो, झूठ भी नहीं होगा, घर बताना नहीं होगा। उसने करीब में एक हॉस्पिटल था, उसका नाम बताया था, वो था डंगरल हॉस्पिटल गुजरात में, डंगर वाला ने डंगरा वाला हॉस्पिटल, जानवरों का ये था। तो मैं उसने इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया। फिर रात को हमने वहाँ से रक्षा कराया, सीधा वहाँ पहुँचे तो जो वहाँ जहाँ होते सामने एक बिल्डिंग से इस्लामी भाई निकले, तो फिर हमने पर्ची लिख के अंदर भेज दी तो पापा के बारे में, उन्होंने है आप लिख बोल दें पापा के साथ वाकई से इस्लाम में आए। तो पापा ने अंदर बुला लिया, तो सैरी की, फिर पापा ने कल एक और जगह बताया, पापा शकुर फरमाई कल एक और जगह वहाँ भी आप तशरीफ लाएगा, वहाँ भी आ जाएगा। फिर इस तरह पापा एक शफकत थी। फिर काफ़ी दिन इस तरह वो आते जाते जहाँ भी होते हैं पहुँच जाते, जैसे नजर में आते रहे, फिर तरकीब बन गई। सुभान अल्लाह, यानी नज़रों में आते रहे। और ये वो अब जो तीसरा क्लिप है वो आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह, उसमें कि अमीर सुन्नत कौन सी ऐसी एक ख़ास वजह बयान है, कुछ ना कुछ तो जो है वो अपना, तो बस देखें फिर वो उसमें मेरे ख्याल में वो शेर भी अमीर सुन्नत बयान फरमाएंगे। अच्छा, या अमीर सुन्नत बयान फरमाएंगे या हाजी अमीन बयान कर फरमाएंगे इंशाल्लाह। शेर भी है उसमें। चलें आइए जो है वो अपना आपको एक क्लिप दिखाते हैं। हम निगरान शूरा जब पिछले दिनों बगदाद शरीफ और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपना गए थे, तो इजिप्ट में
نگران شورا ایسی جو ہے وہ اپنا زیارت کے لیے گئے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک جو ہے وہ تو کربلا معلیٰ میں ہے نا، لیکن سر مبارک کے حوالے سے مختلف روایتیں جو ہے وہ اپنا ہیں، کیونکہ وہ اس وقت تو لے گئے تھے، تو وہ ایجپٹ کے حوالے سے ہے اور وہ بقید زیارت گاہ جو ہے وہ اپنا ہے۔ نگران شورا نے اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی جو ہے وہ اپنا فرمائی ہے، اور پھر کچھ جو روایتیں اس حوالے سے ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں۔ مصر میں ہوں اور مصر کے جس مقام پر ہوں یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ مسجد ہے ان کے نام سے، اور یہیں پر جو بیان ہوا ہے کہ نواسہ رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول امام علی مقام، امام امام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سر مبارک جلوہ فرما ہے، آرام فرما ہے۔ مختلف روایات اس میں ملتی ہیں، لیکن ابھی میں مصر سے پہلے اردن میں تھا، تو اردن کے جو مفتی ہیں، مفتی احمد حسنات، ان سے جب یہ بات ہوئی کہ سر مبارک کے تعلق سے کہ مختلف روایت ملتی ہے، تو انہوں نے جو ایک بات بیان کی وہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بارے بتایا کہ انہیں شیخ نور خدا نے انہیں بتایا اس بات کی تحقیق کے لیے کہ سر مبارک یہیں جلوہ فرما ہے، تو اس جگہ کو کھولنے کا مجلس بنی تھی اور کھولنے کا اہتمام ہوا، تو شیخ خدا کو جنہوں نے بتایا وہ اس مجلس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس جگہ کو جب کھولا تو ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ خون کے قطرے وہاں ٹپک رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کی تصدیق انہوں نے جیسے کی کہ سر مبارک یہیں پر آرام فرما جلوہ فرما ہے۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے اس لیے جس طرح میں نے سنا میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اے شمر بدبخت ظالم، کیا ظلم کیا تو نے، پیاسا ہی گلہ کاٹا پانی نہ دیا تو نے۔ ابھی کربلا میں حاضری تھی جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک ہے، اور ابھی ہم حاضری دینے جا رہے ہیں جہاں کے بارے میں بتایا گیا کہ سر مبارک یہاں پر جلوہ فرما ہے۔ جی ہاں، یہ وہی سر مبارک ہے کہ جسے نیزے پر جب اٹھایا گیا تو اس سر مبارک سے تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ ہم ابھی آپ کو اس مقام کی زیارت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر پھرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے میسیج ہے اکبر حسین بھائی کہ وہ جو پروگرام آتا ہے لانگ ڈرائیو، جی اس میں اشفاق مدنی بھائی کو بھی شامل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی لانگ ڈرائیو یہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ ہم وہ پروگرام کہہ رہے ہیں جو عید کے دن آیا تھا، ایک دن زندگی کا، وہ پروگرام کنٹینیو ہونا چاہیے صحیح ہے مبلغین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، اور خلیل بھائی نے پڑھا تھا رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، اگلا شعر بھی پڑھ، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ رحمت کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے
طرفدار کی طرف میرا اللہ بھی کریم، میرے آقا بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف، کچھ غم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ غریب، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ غریب، پھر بیٹھے ہوں تیری دیوار کی طرف۔ سبحان اللہ۔ کوشش ہے کہ جتنا جلدی آپ کی مزید فرمائشیں لے سکیں۔ اختتام سے پہلے ایک نور عالم بھائی نے کلام پڑھا تھا، غالباً شاید کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے پروگرام میں، لب پہ نعت پاک کنک ماں کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے، پھر زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے
تمہیں کو دیکھا تو اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اشفاق بھائی کا گزشتہ دنوں اسٹوڈیو کلام آیا ہے، فراق مدینہ میں دل غم زدہ ہے، اس کی فرمائش آئی تھی، گزشتہ ہفتے بھی رہ گیا تھا، چلیں اس کو آج چلا ہی دیتے ہیں۔ فراق مدینہ میں دل غم زدہ ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، چھڑا کر مدینہ میرا چین چھینا، چھڑا کر مدینہ میرا چین چھینا، بتا نفس ظالم تجھے کیا ملا ہے، بتا نفس ظالم تجھے کیا ملا ہے، دکھایا ہے دن یہ مقدر نے مجھ کو، نہ شکوا کسی سے نہ کوئی گلا ہے، میری آنکھ سے چھینا طیبہ کا منظر، میری آنکھ سے چھینا طیبہ کا منظر، یہ کس بات کا تو نے بدلا لیا ہے، یہ کس بات کا تو نے بدلا لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت اب کم رہ گیا ہے، ایک پشتو کلام ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا تھا، اس کی فرمائش تھی سید صاحب، وہ چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر قرآن دازی انشاءاللہ الکریم۔ سرور زیباد مالو سر میں پہ قربان دے، مرحبا مرحبا سمرہ خیستہ نبی سلطان دے، مرحبا سمرہ خیستہ نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جان سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، نور بی بی استن پسے یوش پاگر زیدہ، اور بی بی استن پسے یوش پاگر زیدہ، پاک نبی مشکل سلوستن نوزیدہ، پاک نبی مشکل سلوستن نوزیدہ، پڑک شو یارانا شوابی میں، پڑک شو یارانا شوابی میں، بلو دانور آسمان دے، مرحبا مرحبا سمرہ خیستہ نبی سلطان دے، مرحبا
सोमरा खाइस्तान नबी सुल्तान अम्मा आयशा के हाथ से एक दिन जो सुई हो गई अम्मा आयशा के हाथ से एक दिन जो सुई हो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई हाँ मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो चेहरा महबूब है चेहरा महबूब है या चौदहवीं का चांद है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है फजूच यूसुफ बोले दो बुते कड़ी का नामा फजूच यूसुफ बोले दो रोते कड़ी कलमा डाकेरी दल दे सरवरे आला डाकेरी दल दे सरवरे आला सुना बेपरे गणी जुरूना बरकरे गड़ी गोदा ज़माई बांदे मरहबा मरहबा सोमरा खाइस्तान नबी सुल्तान माशाअल्लाह जी। सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अब इंशाअल्लाह कुरानंदाज़ी दिखाएं जी। नाम और नाम स्क्रॉल होंगे तो इतने में सैयद साहब इंशाअल्लाह जो है वो मदीना कहेंगे तो नाम रुक जाएंगे। पहली कुरानंदाज़ी इंशाअल्लाह हम करेंगे तबरुकात की, दूसरी मानामा फैज़ान मदीना के लिए। दिखाइए कुरानंदाज़ी। पहली कुरानंदाज़ी में आज कौन है खुश नसीब जिससे इंशाअल्लाह तबरुकात रवाना किए जाएंगे। नाम स्क्रॉल होना शुरू हो गए हैं और कुछ देर बाद हम मदीना कहते हैं, वरना लोगों को लगता है कि यार शुरू में ही जो है वो। ये अंदाज़न कितने नाम होते होंगे गुरसेन भाई? यार अंदाज़ा तो ये सब नहीं है, अब ये मतलब 100-150 नाम होते हैं। ज़्यादा इससे ज़्यादा होते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात कमी बेशी जो है वो अपना हो भी जाती है। अरे माशाल्लाह, अरे 100 हो 150 हो, निकलना तो एक ही खुश नसीब का। देखें किसका नसीब। अल्लाह। चलें जी। मदीना सलमान हनीफ कराची। माशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा तो तोहफा रवाना किया जाएगा। मानामा फैज़ान मदीना की कुरानंदाज़ी देखते हैं, वो भी इसी तरह होगी इंशाल्लाह। आइए वो देखते हैं। सलमान हनीफ अगर वही हैं, एक तो हमारे माशाल्लाह व्यूवर हैं, फेसबुक पर उनके मैसेजेस भी आते रहते हैं और गालिबन शायद ये एक हमारे बंस रोड पे पहले जामिअतुल मदीना में हमारे पास पढ़ते थे। फिर जब मदनी चैनल शुरू में आया था तो उस वक्त MCR में हमारे साथ काम भी जो है वो अपना करते थे। गालिबन शायद ये वही हैं और हो सकता है कि कोई और भी देखते हमसे रब्ता कौन करता है ना। हाँ, मानामा फैज़ान मदीना की इंशाल्लाह कुरानंदाज़ी होगी और आपने मानामा फैज़ान मदीना का ऐलान भी सुन लिया है और इंशाल्लाह आपने बुकिंग भी करवानी है, ना खुद करवानी है बल्कि दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलानी है इंशाअल्लाहुल करीम। मदीना हमज़ा रज़ा अत्तारी सरगोदा से हैं। इंशाल्लाह 12 मानामा फैज़ान मदीना आपको इंशाल्लाह पेश किए जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेके दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वाली